تو پھر میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کے فیصلے اگر ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں اللہ کو عزت جو ہے، ذلت کو عزت سے بدلنے میں کوئی دیر نہیں۔ میرے اللہ اس کا مالک ہے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، قرآن کہتا ہے۔ کہاں تم اپنی عزتوں کو تلاش کرتے ہو، کہاں تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، دنیا والوں سے تم اپنی عزت کی بھیک مانگتے ہو، اپنی جان کی پناہ مانگتے ہو۔ آؤ، اللہ فرماتا ہے عزت تو میں دینے والا ہوں، کون کسی کو کیا ذلیل کر سکتا؟ ذلت تو میرے خزانے کی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، ارے اتنا ہی نہیں، بادشاہت، ملک، حکومت، یہ سب میرا ہی ہے، اور میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اپنے آنے والے بچوں کی ایمان کی، آنے والے بچوں کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً ہمارے ساتھ ماؤں کی کثیر تعداد بھی پردہ نشین موجود ہوں گی۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دور بہت ہی پرخطر دور ہے کہ ہمارا بچہ آج ہمارے گھر سے اسکول کو جا رہا ہے، ایمان کی حالت میں جا رہا ہے، لیکن جب اسکول سے واپس آئے گا پڑھ کر کے، ایسے حالات بن چکے ہیں کہ تمہارا بچہ ایمان سے نکل چکا ہوگا، تمہارا بچہ ایمان سے، اسلام سے نکل چکا ہوگا، اس کے عقائد مشرکانہ ہوں گے، اس کے خیالات مشرکانہ ہو چکے ہوں گے، اس کے یہ تفکرات، سوچ اس کی جو ہے مشرکانہ ہو چکی ہوگی، کیونکہ ایسا نصاب مرتب ہو چکا ہے۔ اب اسکولوں میں ایسا نصاب پڑھایا جائے گا جس سے پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان بچہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان مدارس کو، ان مکاتب کو مضبوط کرو، ہر مسجد میں ایک مکتب قائم ہو، ہر گلی میں ایک مکتب قائم ہو، اور ہر محلے میں ایک مکتب قائم ہو، تاکہ ہمارے بچوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اب تک تمہیں مدارس مکاتب کی سمجھ آئی ہو نہ آئی ہو، اس کی ضرورت، لیکن اب آنا پڑے گا اگر تم چاہو تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بچہ اسی دین پر مرے جس دین پر تم مرتے ہو، اسی کلمے پر موت آئے جس کلمے کو پڑھ کر تم جانا اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہو، تو آنا پڑے گا مدارس میں، آنا پڑے گا مکاتب کے اندر، پڑھانا پڑے گا اپنے اولاد کو، قرآن دین سکھلانا پڑے گا۔ تو میری مائیں سن لے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے۔ جو بچہ مکتب پڑھ کر آ رہا ہو، مدرسہ پڑھ کر آ رہا ہو، جو سیکھ کر اپنے اساتذہ سے آ رہا ہو، اس کی عملی مشق تم کو گھر میں کرانی ہوں گی، کیونکہ بچہ مدرسے میں پڑھے گا کھانے کے آداب، مدرسے میں پڑھے گا سنتیں، مدرسے میں پڑھے گا دعائیں کھانے کی، لیکن تمہیں عملی مشق کرانا پڑے گا گھر میں دسترخوان پہ بچے کو بٹھا کر۔ سونے کے آداب اس کو بتلانے ہوں گے، بیت الخلاء میں آنے جانے کی سنتیں تمہیں سکھلانے ہوں گی، اور اس کو بتلانا ہوگا جو مدرسے میں پڑھایا گیا اس کا عملی مشق کرو۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہماری مائیں بہنوں کو سیل فونوں سے اگر فرصت مل جائے۔ آج اللہ معاف کرے، ہماری مائیں بہنیں، ان کی سارا وقت جو ہے سیل فونوں کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے ضائع ہو جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی کچھ بھی فکر ان کو نہیں ہوتی۔ وہ پہلے ایسے مائیں تھے جن کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اولاد پروان چلنے والے تھے، دین ان کا مضبوط ہونے والا تھا۔ تو مائیں خود اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو نماز پر لائے، اپنے آپ کو دین پر لائے، قرآن کا پڑھنے والا بنے اور خود عمل کرنے والے بنے، اور اپنا اولاد کو بھی اس چیز کی دعوت دینے لگے، سکھانے لگے۔ اور ہر گھر میں تعلیم کرنا ضروری ہے، ہر گھر میں قرآن کی تعلیم ہو، اور ہر گھر میں حدیث کی کتاب کی تعلیم ہو۔ 6 نمبر کا مذاکرہ کرائے، بچے کو پڑھائے، سمجھائے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، اللہ کی ذات کا تعارف کراؤ، ورنہ اس سے پہلے کہ کوئی اور اپنے مذہب کی تعلیم تمہارے بچوں کو سکھلائے تو پھر جو ہے جو چیز پہلی بات ذہن میں جاتی ہے اس کے بعد وہ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، میرے بڑے بزرگوں سے بھی گزارش ہے، چند گزارشات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے۔ میں مزید آپ حضرات کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، کیونکہ عشاء بھی باقی ہے اور عشائیہ بھی باقی ہے، بہت دور دراز سے آپ حضرات آئے ہوئے ہیں اور کھلے میدان میں
سردی کے موسم میں بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، یہاں آنے کو، یہ سننے کو، کہنے کو اللہ ذریعہ نجات بنا کر ہم سب کی مغفرت کرے، آمین۔ اور اس ادارے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر سے، ہر مصیبت سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے لیے بھی خصوصاً رحیم النساء، ان کے لیے بھی دعا شفا کریں، اور بھی جن جن کے رشتہ دار اعزاء اقارب گھروں میں، دواخانوں میں، ہاسپٹلوں پہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ تھو آج نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور خصوصاً